بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت سے چند دن پہلے انسان کو یہ خواب ضرور آتا ہے۔ مرنے سے چند دن قبل انسان یہ خواب ضرور دیکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے انسان یہ خواب کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، یہ خواب کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت، میرا ایک دوست تھا جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ دوست کافی عرصے سے ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں لگتا تھا کہ شاید اسے اپنی موت کے قریب ہونے کا علم ہو چکا ہے، شاید اسے پتہ چل چکا ہے کہ انہی دنوں کے اندر اندر میری موت واقع ہونے والی ہے۔ حضرت، میں کافی دور سے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، مجھے بتایا جائے کہ کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے مرنے سے پہلے، کیا انسان کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ واقعی ہی انہی دنوں کے اندر مرنے والا ہے، واقعی انہی دنوں کے اندر اس کی موت واقع ہونے والی ہے؟ اس سوال پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، فرمایا، بندہ خدا، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے عالم ملکوت اور عالم ارواح کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے، عالم ملکوت اور عالم ارواح کے درمیان ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ انسان کو اس پر آنے والی تمام آفات، بلیات، مصیبتوں اور بیماریوں سے آگاہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کو خواب کے ذریعے پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ تیرے اوپر یہ پریشانی آنے والی ہے، تیرے اوپر یہ مصیبت آنے والی ہے، تیرے اوپر یہ پہاڑ کڑکنے والا ہے، انسان کو پہلے ہی بتا دیتی ہے۔ موت انسان کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، انسان کو مٹا دینے کا نام موت ہرگز نہیں ہے، خوف کو فنا کر دینے کا نام موت نہیں، بلکہ انسان کو ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف لے جانے کا نام موت ہے۔ انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا کی طرف لے جانے کا نام موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر موت کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے، انسان کے اندر جو موت کا ڈر ہے اسے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو الہام خواب دکھاتا ہے، انسان کو خواب دکھاتا ہے کہ تو پھر انسان یہ خواب دیکھتے ہی انسان آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے لگ جاتا ہے، برزخ کے لیے کچھ اکٹھا کرنے لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا علی، موت سے پہلے جو خواب آتے ہیں، جو الہامی خواب آتے ہیں، ان الہامی خواب کے اندر کے مناظر کیا ہوتے ہیں؟ انسان خواب میں کیا کچھ دیکھتا ہے؟ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے اندر مرنے والا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اکثر سفر کیا کرتا تھا، زیادہ تر یہ لوگ اس کے عزیز و وقارب میں سے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ سفر کیا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے کچھ عرصے پہلے اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے، اگلی دنیا میں چلے گئے، یعنی کہ مرنے والے اپنے عزیز و وقارب کے ساتھ یہ سفر کر رہا ہوتا ہے، مرنے والے دوستوں کے ساتھ، مرنے والے مردوں کے ساتھ یہ خواب کی دنیا میں کہیں لمبے سفر کو جا رہا ہوتا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ مرے ہوئے عزیز و وقارب مردہ لوگ اسے کہتے ہیں کہ عنقریب تیرا سفر ختم ہونے والا ہے، اے بندہ، عنقریب تمہارا یہ سفر ختم ہونے والا ہے، جلد از جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو، جلد از جلد تم ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہارا یہ سفر ختم ہونے والا ہے۔ بس یہ خواب انسان کو حوصلہ دیتا ہے، یہ خواب انسان کی ہمت بڑھاتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ پکا یقین کر لیتا ہے کہ انسان کو مٹا دینے کا نام موت ہرگز نہیں، انسان کو ختم کر دینے کا نام موت نہیں ہے، بلکہ انسان کو مرے ہوئے عزیز و وقارب تک پہنچانے کا نام موت ہے، انسان کو اس کی مری ہوئی ماں سے ملانے کا نام موت ہے، انسان کو اس کے مرے ہوئے باپ سے، اس کے مرے ہوئے بھائی اور اس کے مرے ہوئے دوستوں سے، عزیز و وقارب سے ملانے کا نام موت ہے، فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف لے جانے کا نام موت ہے، رخصتی کا نام موت ہے۔ یہ سننے کے بعد فرمایا کہ نام کیسا پتہ چلے گا جو خواب میں ہم نے دیکھا ہے، یہ الہامی خواب ہے یا شیطانی خواب ہے، یہ سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم خواب دیکھنے کے بعد کانپ جاؤ، ڈر جاؤ، سہم جاؤ، تمہارا دل لرزنے لگے، تمہارا دل کانپنے لگے، تو تمہیں پیاس لگنے لگے، تو تم پانی پانی کرتے ہوئے اٹھو تو یقین کر لینا یہ خواب شیطانی خواب ہے، یہ علامی خواب نہیں ہے۔ فرمایا یہ خواب دیکھنے کے بعد جب تمہیں حوصلہ ملے، جب تمہاری ہمت بڑھنے لگے، یہ خواب تمہیں توبہ کرنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں سچ بولنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تمہیں نمازی بنا دے، یہ خواب تمہیں قرآن پاک پڑھنے پر مجبور کر دے، یہ خواب تم اس طرح صراط مستقیم پر چلنے پر مجبور کر دے، تو یہ پکا یقین کر لینا کہ یہ الہامی خواب ہے، واقعی یہ سچا خواب ہے، اور تم جلد از جلد اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الملکوت اور عالم رواح کے درمیان جس چیز کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، جس چیز کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ چیز تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہی ہے کہ اے بندہ خدا، اپنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، برزخ کے لیے کچھ جمع کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے کہ تو